اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات پڑھنے انتہائی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، آج کی مجلس جو ہے وہ بعنوان سویم سید الشہداء منعقد کی گئی ہے، اسی لیے اسی آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا کہ جسے عشرہ محرم میں مسلسل 10 روز تک تلاوت کیا گیا۔ میں آج جس حدیث اور جس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کروں گا وہ پیغمبر اسلام مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، بلکہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان بچوں سے 4 وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ آج کی مجلس کا عنوان ہے کہ میں ان بچوں سے 4 وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ اپنے بچوں سے کیوں محبت کرتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، مگر پیغمبر اگر کسی بچے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مٹی سے کھیلتا ہے اور مٹی سے کھیل کے دنیا کو بتاتا ہے کہ مٹی سے گھبراؤ مت، مٹی سے خوف زدہ مت ہو، تم آئے بھی مٹی سے ہو اور تمہیں واپس بھی مٹی ہی میں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اچھا کمال یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بچہ مٹی سے کھیلتا ہے یا مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس سے اپنا دامن کو بچایا جائے، کہیں یہ بچہ ہماری آغوش میں نہ آ جائے، کہیں یہ بچہ ہمارے لباس کو گندہ نہ کر دے، کہیں یہ بچہ جو ہے وہ ہمیں چھو نہ دے، تو ہم بچتے ہیں۔ مگر پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں میں بچے سے محبت ہی اس لیے کرتا ہوں چونکہ وہ مٹی سے کھیلتا ہے اور مٹی سے کھیل کے اپنے بڑوں کو بتاتا ہے کہ مٹی سے گھبرانا نہیں، تم آئے بھی اسی مٹی سے ہو۔ یعنی ایک کھیل بتا رہا ہے کہ تمہارا آغاز بھی مٹی ہے، تمہارا انجام بھی مٹی ہے، تمہاری ابتدا بھی مٹی ہے، تمہاری انتہا بھی مٹی ہے۔ دوسرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری وجہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے بچے، وہ اس لیے کیونکہ انہیں خدا پہ توکل ہے، خدا پہ بھروسہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ انہیں جتنی بھی چیز دے دی جائے وہ ہاتھوں ہاتھ کھا لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ شام کو کیا کھانا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد وآل۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بچہ مٹی سے کھیلتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ توکل، خدا پہ بھروسہ۔ وہ جمع آوری نہیں کرتا۔ اگر آپ بچے کو 50 روپے دیں گے 1 دن میں خرچ کرے گا، 1 گھنٹے میں خرچ کرے گا۔ 100 روپے دیں گے ہاتھوں ہاتھ خرچ کرے گا۔ 500 روپے دیں گے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ ہے آج ہی ہے، خرچ کر لے، جو کل کا دن دے گا وہ خرچ کرنے کو بھی دے گا۔
انسان کے اندر یہ نہیں ہے. انسان جمع آوری کرتا ہے، انسان غلے جمع کرتا ہے، انسان راشن جمع کرتا ہے، انسان آج سے زیادہ کل کے بارے میں سوچتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تیسری وجہ جو بتائی وہ عجیب و غریب وجہ بتائی، کہتے اس کے اندر بغض نہیں ہے. نہیں پہنچے آپ؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، ان کے اندر بغض نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس سے تھوڑی دیر پہلے لڑ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد اسی کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسے پسند کرتے ہیں جو دل میں کینہ نہ رکھے. صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد. تو پہلی وجہ کیا ہے رسول اللہ نے جو بتائی محبت کی؟ پہلی وجہ، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے بچوں سے کیوں محبت کرتے ہیں، مگر رسول اللہ جو پیار کرتے ہیں وہ 3-4 وجہوں سے کرتے ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے. مٹی سے کھیلتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ ہاں، جمع آوری نہیں کرتا، خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے. تیسرے، کینہ نہیں رکھتا، ابھی لڑ رہا ہے، ابھی کھیل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے اپنے بزرگوں کو کہ دل میں کینہ نہ رکھنا. اور چوتھی وجہ جو پیغمبر نے بتائی اسی پہ میں تھوڑی دیر رکوں گا. پیغمبر نے فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے اِنَّهُ هُمُ الْبُكَّاؤُونَ، یہ بہت زیادہ روتا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر نے جو 4 وجہیں بتائیں اس میں آخری وجہ یہ ہے کہ بچے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہیں، فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں، آج تک کسی کو روتا ہوا بچہ اچھا لگا؟ کسی نے آج تک کہا کہ جب میرا بچہ روتا ہے تب مجھے اس پر پیار آتا ہے؟ ارے بولیے، نہیں آتا نا. پہلے اسے پیار سے چپ کرائیں گے، بیٹے چپ ہو جا، جو چیزی کے لیے پیسے لو یہ. پھر اس کے بعد دوسرا انداز کیا ہوگا؟ خاموش ہو جا ورنہ پٹائی کروں گا. اور اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے لے کے جائیں گے، شاید اس کے پیٹ میں کوئی درد ہے جس کی وجہ سے. اگر وہ جب بھی چپ نہ ہوا تو پھر اماں کسی مولوی کو تلاش کریں گی کہ بچہ کہیں ہوا میں آ گیا. اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُ هُمُ الْبُكَّاؤُونَ، میں ان بچوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ روتے ہیں. اچھا، بے وجہ روتے ہیں. میں غور کیا ممتاز بھائی، بچوں سے نبی محبت کر رہے ہیں کیونکہ رو رہے ہیں. اچھا، بے وجہ رو رہے ہیں، بے سبب رو رہے ہیں، بغیر کسی علت کے رو رہے ہیں. تو خود سوچو کہ جو نبی اس بچے سے محبت کرے جو بچہ بے وجہ روئے. نہیں پہنچے. ایک صلوات پڑھ دیں نا بر محمد وآل محمد پر. بھائی جو نبی اس بچے سے محبت کر رہا ہے جو بے وجہ رو رہا ہے تو نبی اس سے کتنی محبت کرے گا جو حسین کی وجہ سے رو رہا ہے. صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. جو بے وجہ روئے، جو بے وجہ روئے اس سے تو نبی محبت کریں. اور جو با وجہ روئے اور سبب بھی اتنا عظیم ہو، اتنا عظیم سبب ہو کہ جس کے لیے کہا گیا، ایک عجیب و غریب روایت ہے، میں آپ کو 5-6 روایت سناؤں گا تاکہ آپ اس رونے کی عظمت کو سمجھیں. میں نے محرم عشرے کے دوران ایک مجلس پڑھی تھی جس کا عنوان تھا عمل چھوٹا جزا. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ رونا آسان کام ہے؟ اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. کچھ روایتیں میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، عجیب و غریب، خدا کی قسم روح کانپ اٹھے گی. پہلی روایت جو ہے وہ ابن شبیب سے ہے، بڑا معتبر راوی ہے اور بڑا اس کا تذکرہ مقتل کی دنیا میں آیا ہے اور اس کا کافی اس کو کوٹ کیا گیا ہے. ابن شبیب سے روایت ہے کہ معصوم نے پوچھا، اے ابن شبیب کیا تم یہ چاہتے ہو؟ امام حسین پر رونے کا اجر دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ ہر حسینی تک حسینی کی آواز پہنچ رہی ہے. اے ابن شبیب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار
قیامت کے دن، محشر والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہو جو مقتل کربلا میں حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ابن شبیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار شہدائے کربلا کے ساتھ ہو؟ مطلب کیا؟ سلمہ کس کے ساتھ ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ شہدائے کربلا سے مراد جون، حبیب، علی اکبر، علی اصغر، قاسم، حر، غلام حر، ان کے ساتھ ہو تو کون نہیں چاہے گا؟ آپ نہیں چاہیں گے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا شمار کس کے ساتھ ہو؟ شہدائے کربلا۔ فرمایا اے شبیب، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا شمار شہدائے کربلا کے ساتھ ہو تو بس حسین پہ رویا کرو۔ مگر ایک جملہ ہے ہر روایت کے ساتھ، حسین پر رو اس کی معرفت کے حق کے ساتھ۔ اگر تمہیں اس کی حق کی معرفت ہے تو پھر تمہارا رونا جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ تم شہدائے کربلا کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہو۔ ایک آنسو کتنا عظیم ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آنسو کی قیمت کیا ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں ایسے شمار کیے جاؤ کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، دوسری روایت، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار شہدائے کربلا کے ساتھ ہو تو حسین پر رو۔ دوسرا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم خدا کے بارگاہ میں جاؤ، خدا کے حضور میں جاؤ اور تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو تو بس حسین پر رو، اور اتنا رو کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عجیب و غریب روایت ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مقام جنت میں ہمارے قریب ہو، کون نہیں چاہے گا کہ جنت میں حسین کے پاس ہوں، حسن کے پاس ہوں، علی مرتضیٰ کے پاس ہوں؟ تو فرمایا بس ایک کام کرنا، ہماری خوشی میں خوش رہنا، ہمارے غم میں غمگین رہنا۔ اچھا، اب یہ حدیث تو اتھینٹک ہے، یہ کوئی ایسے تو نہیں آئی۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ رہو تو ہماری خوشی میں خوش رہنا، ہمارے غم میں۔ تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اہل بیت عاشور والے دن خوش ہیں یا غمگین ہیں؟ ذرا بتائیے۔ تو جو غمگین رہیں گے وہ تو اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، اور جو ڈھول اور تاشے بچا کے خوشیاں منا رہے ہیں، صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے، وہ سن لیں۔ فرماتے جو بھی امام حسین پر روئے، اس سے آسان کوئی عمل نہیں ہے، جو بھی امام حسین پر روئے، رلائے اور رونے جیسا چہرہ بنائے، یعنی شکل، ایک آدمی کو رونا نہیں آتا، آنسو نہیں آتے، فرماتے ہیں روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، وجبہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مجلسوں میں مرثیہ پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، سوز و سلام پڑھتے ہیں اور رلاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیے، بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے ہاں، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شیخ صدوق، آسمان سے بڑا نام ہے ان کا عالم اسلام میں۔ شیخ صدوق امالی میں لکھتے ہیں کہ اگر، حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو، شیخ صدوق امالی میں صفحہ 205 حدیث نمبر 222، صفحہ 205 حدیث نمبر 222 میں لکھتے ہیں، عجیب و غریب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حسین کے نام پر کسی ایک شخص کو رلا دے، نام حسین، حسین کا مصائب، حسین کے مرثیے، حسین کے نوحے پڑھ کے کسی ایک شخص کی آنکھوں میں آنسو لا دے، اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ حدیثیں آپ نے اندازہ لگائیں؟ کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی؟ اب میں جو ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، روح کانپ جائے گی خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر،
عجیب و غریب حدیث ہے یہ، ساری حدیثیں اس حدیث کے لیے مقدمہ بنائی ہیں میں نے۔ آنسو کی قیمت دیکھیے آپ، آنسو کی قیمت۔ معصوم فرماتے کہ اگر روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں نکلا ہوا آنسو، کتنا بڑا آنسو بتایا، آنسو کا سائز بھی بتایا، فرماتے جتنا بڑا مچھر کا پر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہے مچھر کا پر؟ بھائی مچھر کا پر آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک آنسو کا سائز اس سے بڑا ہوتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر روز قیامت حسین کی محبت میں نکلا ہوا ایک آنسو جس کا سائز مچھر کے پر کے برابر ہو جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ محسوس کیا آپ نے؟ محسوس کیا؟ یہ میں ان لوگوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں جو اب تک شک کی بنیاد پہ حسین کو حسین مانتے ہیں۔ شک نہ کیجئے۔ اب سنیے آپ کیا فرمایا، اگر امام حسین کی محبت کا ایک آنسو جس کا سائز مچھر کے پر سے چھوٹا ہو جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی۔ یہ روایت عالم تشیع کے بہت بڑے عالم نے پڑھی جن کا نام ہے علامہ ہلی۔ پڑھ تو لی مگر وہ اس میں سوچ میں بیٹھ گئے کہ اتنا سا عمل، ایک آنسو پورے جہنم کو بجھا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کرے؟ روایت پڑھ بھی لی ہے، یقین بھی ہے، مگر اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ 40 جمعرات عمل کیا کربلائے معلیٰ میں امام حسین کے حرم میں، صرف اس لیے کہ مولا یہ روایت میرے سمجھ میں 40 جمعرات کم ہے۔ 40 جمعرات علامہ ہلی نے عمل کیا ہے، کہاں؟ امام حسین کے حرم میں۔ 40 دن تک کوئی جواب نہیں آیا۔ 40 جمعرات، جمعرات کا مطلب سمجھے 40 ہفتے، 10 مہینے سمجھیے۔ امام مولا یہ روایت میرے ذہن سے بالا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب 40ویں جمعرات بھی گزر گئی، اب کیا کریں؟ اپنا گھوڑے پہ سوار ہوئے، چل دیے کربلا سے ہلا کی طرف۔ اب جو ہلا جا رہے ہیں تو راستے میں ایک گھوڑا سوار اور آ گیا اور اس نے علامہ ہلی کے گھوڑے کے بغل میں اپنا گھوڑا چلانا شروع کیا اسی رفتار سے۔ کہنے لگے ہلی کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں پریشان تو کا نہیں، کوئی سوال ہے تمہارے ذہن میں جو تمہارے دل میں ہے، زبان تک نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگے ابھی ایک روایت پڑھی تھی، اس روایت کی وجہ سے دل بڑا مضطرب ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے پڑھی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ایک آنسو نکلے جو مچھر کے پر سے کم ہو اور وہ جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ہلی میں ایک بات پوچھوں تم سے؟ کہہ لیں گے ہاں۔ کہہ لیں گے میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دو، شاید تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے۔ تو علامہ ہلی نے کہا بھائی پوچھو۔ تو کہنے لگے ایک بادشاہ تھا، وہ جنگل میں آ گیا شکار کے لیے، اور جب شکار کے لیے جنگل میں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے ساتھیوں اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور 2-3 دن تک جنگل میں بھٹکتا رہا۔ بھوک اور پیاس کی شدت مارے ڈالتی تھی، دم تھا کہ نکلنے کے لیے تیار تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک جھوپڑی ہے، وہ جھوپڑی کے پاس گیا تو اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ؟ کہہ لیں گے میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، بتائیے۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میں بھٹک گیا ہوں، اپنے ساتھیوں سے، اپنے سپاہیوں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے لشکر سے جدا ہو گیا ہوں۔ تو کہا پھر؟ کہا 2 دن سے بھوکا پیاسا ہوں اور اگر میں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا تو ختم ہو جاؤں گا۔ یہ وہ ساتھ والا انسان علامہ ہلی کو بتا رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بیٹھیے بادشاہ سلامت۔ گئے اور بکری کا دودھ نکالا اور لا کے علامہ کس کو دے دیا؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ نے دودھ پی لیا، مگر بھوک تھوڑی ختم ہونے والی ہے، انہیں تو گوشت کی عادت ہے، کباب نہ کھائیں تو پیٹ نہ بھرے، کیا کریں؟ اس نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑا، کچھ اور کھانے کو دو۔ اب کیا کرے؟ تھوڑی دیر تک تو سوچتا رہا، مگر اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں،
پوری کائنات میں اس کی زندگی کا سبب یعنی زندگی گزارنے کا ایک ہی وہ تھا سہارا، وہ کیا تھا؟ بکری۔ اس نے بکری کو ذبح کیا اور کھانا بنا کے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کھانا کھایا، سکون ملا، سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، بادشاہ چلا گیا۔ اب یہ بتاؤ ہلی کہ 6 7 8 مہینے یا 1 سال کے بعد وہ جنگل والا شخص شہر پہنچ گیا، اور اتفاق وقت یہ ہے کہ بادشاہ سے ملاقات بھی ہو گئی اور بادشاہ نے اسے پہچان بھی لیا۔ تو اب ہلی یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں بادشاہ کو کیا دینا چاہیے؟ یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا دے؟ کیا دے؟ اب لوگ تو الگ الگ رائے تھے۔ ایک نے کہا جی بکری کا بدلہ بکری، بھائی بکری کے بدلے میں بکری دے دے، بکری کے بدلے میں 10 بکریاں دے دے، بکری کے بدلے میں 100 بکریاں دے دے، بکری کے بدلے میں ایک بڑا غلہ بڑا ریوڑ دے دے۔ کہ نہیں، یہ سوچ کے جواب دینا کہ پوری دنیا میں اس کی جمع پونجی وہی تھی۔ تو علامہ ہلی نے کہا کہ پھر سنیے، حق تو یہ ہے کہ بادشاہ اپنی سلطنت اسے دے۔ نہیں پہنچے آپ؟ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وآل۔ حق تو یہ ہے کہ بادشاہ اپنی پوری سلطنت اسے دے دے، کیونکہ اس کی پوری سلطنت وہی بکری تھی جو اس نے بادشاہ پر قربان کر دی۔ تو کہنے لگے ہلی تم نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا حسین کے پاس جو کچھ تھا سب خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اب خدا کو بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ کہا بس جو کچھ خدا پہ ہے وہ سب کچھ حسین کو دے دے۔ کہا بس یہی تو ہوا، بس یہی تو ہوا۔ اور یہ کہتے کہتے اس سوار نے اپنا چابک جس سے گھوڑا چلاتا تھا وہ چھوڑ دیا، چابک زمین پہ گر گیا۔ اشارہ کیا علامہ ہلی کو کہ ذرا چابک اٹھاؤ۔ علامہ ہلی نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اتر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، چابک اٹھا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں کہ پروردگار جواب تو اس نے مجھے بالکل صحیح دیا، مگر کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جواب میرا امام زمانہ مجھے دے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جواب جو اس نے مجھے دیا وہ میرے زمانے کا امام دے دیتا، تو دل اور مطمئن ہو جاتا۔ جب چابک پکڑانے لگے تو بس اس گھوڑے سوار نے کہا ہلی پریشان نہ ہو، کیا پتا یہ شخص وہی ہو۔ صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد وآل۔ کیا پتا یہ شخص وہی ہو۔ پتا چلا آپ کو؟ امام، یاد رکھیے گا، ایک کتاب ہے خصائص حسینی۔ امام حسین کو پروردگار عالم نے کچھ ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں جو نبی، اولیاء، انبیاء، مرسلین کسی کو ملی نہیں ہے۔ زندگی رہی تو کبھی بیان کروں گا۔ ایک خصوصیت اور سن لیجئے، ایک خصوصیت جو امام حسین سے منسوب ہے وہ سن لیجئے آپ۔ ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا مولا میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس وقت تو سبھی پریشان ہیں، جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے سب پریشان ہیں۔ اچھا کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کچھ بیچارے پریشان ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پریشان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کہ جی کیا کرنا چاہیے، حمایت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا رائے ہے ہر آدمی کی؟ تو ہماری شیعوں کی جو رائے ہے وہ بھی سن لیجئے آپ۔ ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، جو مولا کائنات نے رائے دی ہے وہی ہم دنیا کو دیں گے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ حکومت کفر کی بنیاد پہ تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی۔ تو اگر یہ حکومت ظلم کرے گی تو حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے۔ بتائیے صدام تھا کہاں ہے؟ قذافی تھا کہاں ہے؟ سب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا فرمانے کفر کی بنیاد پر رہ سکتی ہے مگر ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی۔ تو ہر آدمی ڈرا ہوا ہے۔ وہ بھی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، گھبرایا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو گھبراہٹ ہے جو اس کے اندر ہے یہ ہم سب کے اندر ہے۔
جب سوال سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ واقعی جو گھبراہٹ اس کے اندر تھی وہی ہمارے اندر ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ تو چھٹے امام نے کہا گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار فرزند رسول بہت زیادہ دل پریشان ہے۔ کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا یا فرزند رسول میں اس لیے پریشان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے گھر پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے، کوئی دنیا سے نہ چلا جائے، کوئی بے وجہ مصیبت نہ آ جائے، میں کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں کسی امتحان میں مبتلا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ہر وقت کہ کہیں ہمارا گھر، ہمارا خانوادہ، ہمارا پریوار کسی مصیبت میں نہ آ جائے۔ تو مولا نے 2 عمل بتائے، کہتے سنو اگر تم اپنے گھرانے کو مصیبت سے بچانا چاہتے ہو تو 2 کام کرنا۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو روز زیارت عاشورہ پڑھنا، جس گھر میں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے وہ گھر مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو کہا وہ عجیب و غریب ہے، وہ تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پہلے یہ کہ زیارت عاشورہ پڑھنا، دوسرے یہ کہ اپنے گھر میں خاک شفا رکھنا۔ جس گھر میں خاک شفا ہوتی ہے اس گھر میں مصیبت، تو ایک جملہ کہہ دوں، جس گھر میں خاک شفا ہو اس میں تو مصیبت آتی نہیں، تو جس قبر میں خاک شفا ہو، صلوات پڑھے نا بر محمد وآل محمد پاک۔ امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ حسین کو کیا کیا خصوصی۔ اب مگر لوگوں کو امام حسین سے دشمنی لینے کے موقع چاہیے۔ بھائی امام حسین کی دشمنی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ آ کے امام حسین کو قتل کریں، یا آپ امام حسین سے آ کے لڑیں یا جنگ کریں یا میدان جنگ میں آئیں یا امام حسین کے خلاف کتاب لکھیں یا امام حسین کے خلاف زبانیں کھولیں، کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی کام چھوٹا ہوتا ہے اور عذاب بڑا گلے پڑ جاتا ہے۔ یہ جو مجلس کی مخبری ہے یہ بھی امام حسین سے دشمنی ہے۔ یعنی کہاں بیٹھے آپ؟ یہ جو مجلسوں کی مخبریاں ہیں، اچھا یہ جو مجلس کی مخبری ہے یہ بھی تو امام حسین سے دشمنی ہے۔ بتائیے مجلس کس کی ہے؟ جلوس کس کا ہے؟ عزاداری کس کی ہے؟ آنسو کس کا ہے؟ نعرہ کس کا ہے؟ تعزیہ کس کا ہے؟ علم کس کا ہے؟ تو جو مخبری کر رہے ہیں وہ یہ سن لیں کہ امام حسین سے دشمنی لینے کے لیے اور امام حسین سے دشمنی کرنے کے لیے کم سے کم بندے کا یزید ہونا ضروری ہے، جو اتنی لعنتیں برداشت کر سکے جتنی یزید نے کی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ اور ایک اعلان ہے وہ آخر میں ہے، اس پہ بھی توجہ دے لیجئے گا۔ یہ سامنے جو یہاں ایک دیوار بنائی گئی ہے، نیکی کی دیوار، اس پہ کچھ شرٹیں ٹنگی ہیں، موسم بدلے گا تو کچھ اور ٹنگ جائے گا، جیسے جیسے موسم بدلتا ہے ویسے ویسے جو ہیں اس پہ لباس ٹنگتے رہتے ہیں۔ نام دیکھیں کتنا پیارا رکھا ہے، نیکی کی دیوار۔ میں ہی تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، شروع میں تو میں یہی نہیں سمجھا کہ نیکی کی دیوار، شاید اس دیوار سے کوئی نیکی ہو گئی، مگر اس پہ ایک لمبی ڈنڈی اور اس پہ بہت ساری کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ بول دیں اس نیکی کی دیوار کے لیے بھی، تاکہ کچھ لوگ نیکی کر دیں۔ دیوار نیکی نہیں کرتی، کہاں بیٹھے نہیں پہنچے آپ؟ دیوار نیکی نہیں کرتی، نیکی تو دیوار نے بس ایک ہی مرتبہ کی ہے پوری تاریخ میں۔ نیکی تو پوری تاریخ میں دیوار نے ایک ہی بار کی، اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آئی۔ وہ کب کی؟ 13 رجب کی صبح اس نے مسکرا کے جو نیکی کی اسی کا تو صلہ ہے، اور آج تک وہ دیوار نیکی کر رہی ہے کیونکہ نشان باقی ہے۔ بتائیے، اور دنیا نے اربوں خربوں روپیہ خرچ کر دیا اس نشان کو مٹانے کے لیے، مٹا نہیں مٹا، آج تک وہ لکیر باقی ہے۔ اب دنیا مٹانا چاہ رہی ہے۔ حاجی جی جو گئے ہیں وہ بتائیں گے، میں منبر سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، پوری دنیا مٹ جائے گی، بس 2 ہی چیزیں باقی رہیں گی، ایک لکیر، دوسرے لکیر کے فقیر۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔
تو یہ جو نیکی کی دیوار بنائی گئی ہے، اس پہ آپ اپنے گھر کا فالتو سامان، اشغال، کباڑا لا کے مت ٹانگیے گا۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں فالتو ہے، کوئی پہننے والا نہیں ہے۔ نیکی کا مطلب ہے انسان نیکی اس وقت کرتا ہے کہ ضرورت کی تو چیز ہماری بھی ہے مگر ہم پھر بھی قربان کر دیں، اسے نیکی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے آل محمد نے نیکی کی، کیا کیا؟ روٹیاں دے دی اپنے سامنے کی اٹھا کے۔ کب دی؟ جب اپنا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ خود بتائیے، جس وقت بھی آل محمد روزہ افطار کے لیے بیٹھتے تھے تبھی سائل آ جاتا تھا، آنے کے بعد کہتا تھا کہ میں فقیر ہوں، میں اسیر ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، اور آل محمد علیہ السلام اپنے سامنے کی اٹھا کے، یعنی ضرورت ہمیں بھی ہے مگر ہم دے تمہیں رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے نیکی۔ تو برائے کرم اس دیوار کو آپ نیکی کے طور پہ استعمال کیجیے گا، اپنے گھر کا اشغال اور اپنے گھر کا فالتو سامان ٹانگنے کے لیے نہ کیجیے گا، تاکہ جو لے جائے اسے پہن کے احساس ہو کہ واقعاً کسی نے نیکی کی ہے، یہ نہ سمجھے کہ دوسرے نے اپنا عذاب میرے سر ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بہت ساری خصوصیات عطا کی ہیں، پوری ایک کتاب ہے، بہت ساری روایات ہیں جو آنسو کے حوالے سے۔ اس آنسو کی قدر کریں، اس آنسو کی عظمت کو پہچان لیں۔ یہ اس آنسو کا وزن یہ ہے کہ اگر یہ جہنم میں گر جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے۔ اور خالی اب اگر یہ کہا جائے کہ عالم تشیع نے لکھا ہے، نہیں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس روایت کو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی امام حسین پہ رو دے اور اس کے آنسو نکل جائے اس پر جنت واجب ہے۔ تو آج زمانہ بدل گیا، دیکھیے حق کبھی نہیں چھپا، حق کبھی نہ چھپا ہے نہ چھپے گا۔ ہاں کچھ تاریخ میں ایسے کردار آئے ہیں جنہوں نے حق چھپانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، جیسے آج کل کوشش کی جا رہی ہے کہ یزید کو کسی طریقے سے چھپا لیا جائے اور قتل حسین سے بچا لیا جائے۔ بہت زیادہ کوشش علماء بھرپور طریقے سے دفاع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے مضبوط کہ جس میں یہ ہو کہ حسین کے قتل میں یزید کا ہاتھ ہے۔ ہمیں روایت کی ضرورت نہیں ہے، جس دن سے آپ نے یہ بات کی ہے ہم نے روایت ڈھونڈنا ختم کر دی، تمہارا شجرہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جملہ ہاں جو بھی یہ کہے، یہ جملہ سب سے پہلے جو لکھا وہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، یہ والا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو کربلا میں آیا ہی نہیں تھا۔ مگر آپ کہاں لے جائیں گے؟ برادران اہل سنت کی مستند کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یزید کا وہ خط چھاپ دیا ہے جو خط یزید نے اپنے باپ کی موت کے بعد لکھا تھا کہ اہل مدینے میں رہنے والے ان 3 افراد سے بیعت لے لینا، اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دینا۔ یہ خط جو ہے یہی قتل حسین کی بنیاد بنا ہے، ورنہ تاریخ ایوبی میں یہ تھوڑی لکھا جاتا، یعقوبی میں یہ تھوڑی لکھا جاتا۔ تاریخ یعقوبی میں یہ خط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید قتل حسین میں ملوث تھا۔ اب جو اسے بچا رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں، مگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یزید کو بچا لے جائیں گے، یزید کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں تم نے یزید کو بچانے کی نیت کر کے اپنے شجرے کو کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ بس عزیزو، یہ 11 محرم ہے، شب سویم ہے، کل پورے ہندوستان میں امام حسین کے سویم کی مجلسیں ہوں گی۔ آپ جو 10 دن روئے، میں نے چاہا کہ اس گریے کی اہمیت آپ کو بتاؤں کہ اس گریے کی اہمیت کیا ہے۔ آج کا دن بہت سخت ہے اہل بیت کے لیے، آج کا دن بہت سخت ہے۔ خود سوچئے جس دن موت ہوتی ہے اس سے اگلا دن کتنا سخت گزرتا ہے۔ اچھا گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو اہل خانہ پہ اتنی قیامت گزرتی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہر طرف وہی افراد، وہی شخص یاد آتا ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھتے تھے،
وہ ایسے چلتے تھے، وہ ایسے بولتے تھے، جہاں ایک موت ہو وہاں تو یہ عالم ہو۔ زینب کے تو 18 چلے گئے۔ زینب کس کس کو یاد کرے؟ کبھی علی اکبر کو یاد کرتی ہے، کبھی قاسم کو یاد کرتی ہے، کبھی اون محمد کو یاد کرتی ہے، کبھی حسین کو یاد کرتی ہے، کبھی علی اصغر کو یاد کرتی ہے، اور کبھی اپنے بھائی عباس کو یاد کرتی ہے۔ دن گزر گیا، اے میرے اکبر، اے میرے قاسم، اے میرے عباس، اے میرے شیرو، یہ سوچتے سوچتے دن گزر گیا۔ اعلان ہوا کہ قافلہ تیار کیا جا رہا ہے، اب انہیں قیدی بنا کے کوفہ و شام لے جایا جائے گا۔ جانتے ہیں کیفیت کیا ہے؟ تمام بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، مگر بغیر کجاووں کے اونٹ تھے، ہماریاں نہیں تھی، پردہ نہیں تھا، محمل نہیں تھا، بیویوں کو ایسے ہی سوار کرا دیا گیا۔ اچھا بیویاں سوار ہو گئی، آپ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ابھی میں 2 ظلم اور پڑھوں گا تاکہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، آپ کے آنسو چھلک جائیں۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں اسی لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک مطالب پہنچ جائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ تمام بیویاں سوار ہو گئیں، زینب کھڑی ہوئی ہیں اور سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ اچانک سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ سجاد تمہارا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ کہتے پھوپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے نجس جسموں کو دفن کر دیا، مگر اماں، اے اماں، میرے بابا کا لاشا بے گنو کفن پڑا۔ اس کے بعد دوسرا ظلم جانتے ہیں؟ میں اسی پہ میں استعمال کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا میں آیا تو اس قافلے میں 64 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ 64۔ اور جب یہ قافلہ لٹ کے مدینے پہنچا ہے تو صرف 4 بچے بچے تھے۔ میں نے پڑھ دیے مسائل، آپ نے سن لیے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ چیز کے مسائل پڑھوں۔ 64 بچے تھے، جب واپس گئے تو صرف 4 بچے تھے۔ یہ 60 بچے کہاں چلے گئے؟ یہ ماؤں کی گودیاں کہاں اجڑ گئی؟ ہمیں تو مقتل میں نہیں ملتا چند بچوں کے علاوہ کہ جو مقتل میں آئے ہو۔ جانتے ہیں جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے کربلا سے تو ماؤں کو برہنہ اونٹوں پر بٹھایا گیا جن پر کجاوے نہیں تھے، اور کیفیت جانتے کیا ہے؟ ان ماؤں کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے، پسے پشت، ماؤں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال، 4 سال تھی، ان کو ان کی ماؤں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا۔ سمجھ گئے نا کیسے؟ ایسے، اور ہاتھ باندھے نہیں گئے، اور شمر ملاؤن نے حکم دیا اونٹوں کو دوڑاؤ۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عباد اللہ کے۔ شمر کمینے نے حکم دیا اونٹوں کو دوڑاؤ۔ جب اونٹ دوڑتے تھے تو بچہ آہستہ سے ماں کے کان میں کہتا تھا اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں۔ اماں کہتی تھی میرے لال میرے ہاتھ بنے، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں۔ اچانک بچے کا ہاتھ چھوٹتا تھا، بچہ زمین پہ گرتا تھا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کی کمر پہ بڑھتا تھا۔ اماں خدا حافظ، اماں، اماں، اے میرے لال تجھے نانا کے دین پر قربان۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ خدایا 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 خدایا، جتنے لوگ مجلس اعزا میں موجود ہیں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے شروع، جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے۔ آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ خدایا ہمیں زیادہ سے زیادہ غم حسین میں رونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان آنسوؤں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، ان آنسوؤں کو ہماری قبر کا چراغ بنا دے۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں بہت کے بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ والد بزرگوار کو بھی خدا شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا طریقہ آتا ہے۔ میرے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ہاتھوں پر رحمت برکت نعمت مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔
ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.